وسیع کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کو بڑا دھچکا، برطانیہ نے ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ہنگامی پریس کانفرنس، کہا آبنۂ ہرمز کو کھولنا کوئی آسان ہدف نہیں، جنگ کی وجہ سے گیس، تیل اور فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھیں، مشرق وسطی میں جنگ کو مزید پھیلنے نہیں دیں گے، مشرق وسطی میں جاری جنگ کو فوری بند ہونا چاہیے، برطانوی وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ برطانیہ کے بعد جرمنی نے بھی امریکی صدر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جرمنی نے آبنۂ ہرمز کے معاملے پر نیٹو کے کسی بھی قسم کے کردار کا امکان رد کر دیا۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان وڈفول کا کہنا ہے کہ انہیں آبنۂ ہرمز کی بندش سے نمٹنے میں نیٹو کا کوئی کردار نہیں دکھائی دیتا۔ کہا مشرق وسطی کی غیر مستحکم صورتحال کے باوجود یورپ کی اولین سیکیورٹی ترجیح یوکرین ہے۔ ایران پر جارحیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ عالمی تنہائی کا شکار، اتحادیوں کا آبنۂ ہرمز کھلوانے میں مدد سے صاف انکار، فرانس اور برطانیہ کے بعد جاپان، آسٹریلیا اور جرمنی کی بھی معذرت۔ جاپان نے شرط عائد کر دی کہ خطے میں بہت بڑی تبدیلی پر ہی بحری جہاز بھیجے جا سکتے ہیں۔ نیٹو نے آبنۂ ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو مستقبل بہت برا ہوگا۔ چین نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں، کہا ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ وہ تیار ہے۔ ایران کی فوجی صلاحیت کو 2 ہفتوں میں ختم کر دیا، اب بھی وہ پانی میں بم یا ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ امریکہ خراق جزیرے کو 5 منٹ میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران سے پڑوسی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ، آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی فوری بحال کرنے پر زور، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کا بھی رابطہ، ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری، تہران پر فضائی حملے، مہر آباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، آیت اللہ خامنئی کے طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ، ہلال احمر کے دفاتر اور عراق شہر میں بمباری سے 5 افراد شہید، صہیونی فورسز نے لبنان میں زمینی آپریشن شروع کر دیا، بمباری میں متعدد افراد شہید، غزہ پٹی پر فضائی حملوں میں کم از کم 13 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق۔ ایران نے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغ دیے، کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی میں 2 ٹن وزنی وار ہیڈ والے خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ حملوں میں اسرائیلی انتظامی اور فیصلہ سازی کے مراکز، فوجی اور دفاعی صنعتوں کے اہم انفراسٹرکچر اور مقبوضہ علاقوں کے وسط میں موجود عسکری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بغداد میں وکٹوریہ بیس پر مزاحمتی تنظیم کا ڈرون حملہ، روسی میڈیا کا 10 امریکی فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ، متحدہ عرب امارات میں پھر ڈرونز اور میزائل کی بارش، الفجیرہ بندرگاہ پر آگ بھڑک اٹھی، تیل کی لوڈنگ معطل، ابوظہبی میں میزائل گاڑی پر گرنے سے 1 فلسطینی جاں بحق، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، پروازیں بحال، سعودی وزارت دفاع کا 60 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ آبنۂ ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ آئل $104، امریکی کروڈ آئل $100 تک جا پہنچا۔ ایران کے خلاف جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً $12 ارب خرچ کر چکا، امریکہ کے اعلیٰ اقتصادی مشیر کا انکشاف، کہا جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں $5 ارب سے زائد خرچ ہوئے۔ عالمی کشیدگی کے پیش نظر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی صورتحال کے جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے کہ معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ 14 اپریل کے بعد ملک میں LNG دستیاب نہیں ہوگی، اپریل میں پاور سیکٹر کی گیس ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے، سیکرٹری پیٹرولیم نے خبردار کر دیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں بتایا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، پاکستان کو تقریباً 70% پیٹرولیم مصنوعات مشرق وسطی سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہے۔ پاکستان سے قطر، بحرین، کویت کی آج بھی 47 پروازیں منسوخ، لاہور سے 16، اسلام آباد سے 11 اور کراچی سے 8 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، ملتان سے 5، پشاور سے 3، کوئٹہ اور فیصل آباد سے 2 فلائٹس کینسل۔ بھر میں 27ویں شب پر خصوصی عبادات کا اہتمام، مساجد میں روح پرور مناظر، لاکھوں افراد کا استغفار اور دعائیں، ختم القرآن کی محافل کے ساتھ ساتھ نوافل، محافل شبینہ اور تہجد کا بھی خصوصی اہتمام۔ عید کی آمد قریب، بازاروں میں رش بڑھ گیا، ملبوسات، جیولری، کاسمیٹکس اور چوڑیوں کے سٹالز پر خواتین کا رش، جیولری، میچنگ دوپٹوں، مہندی کی خریداری عروج پر، کسی کو کپڑوں، جوتوں کی تلاش تو کوئی میچنگ کے کپڑے ڈھونڈنے میں ہے مصروف، مہنگائی سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان۔ اور پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر الزاری جوزف کوئٹہ گلیڈیٹرز میں شامل، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی انتظامیہ کے مطابق الزاری جوزف کو اسپینسر جانسن کی جگہ شامل کیا گیا ہے، جوزف نجی وجوہات کے سبب PSL کے لیے دستیاب نہیں۔